جی میری بہن آپ مجھے کچھ کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے آپ کے پاس میڈیا پاس نہیں, آپ انٹرویو نہیں لے سکتے. بیٹا میں کیوں نہیں لے سکتا؟ میڈیا پاس ہو رہا ہے, بس رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے بعد میں کیوں نہیں لے سکتا انٹرویو؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ میں میڈیا پرسن ہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. آ جائیں پلیز, مجھے بتا دیجیے. آ جائیں جی, میں آئی ایم ریڈی ٹو فالو دا پروٹوکول. آپ مجھے بتا دیجیے. اچھا, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں جو پیدائشی طور پر ایک سوچ دی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بولے گی تو اس کا جو ہے نا وہ خاوند سے یا باپ سے یا بیٹے سے یا بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ گستاخی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, معاشرے میں بولنے کے لیے تو وٹا سٹا کی شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ عورت کا حق ماننے کے لیے ہوتی ہیں نا, کہ آپ زمین میری رکھ لو, میری زمین آپ رکھ لو, تو بیٹے کی ساتھ شادی. یہ حلیمہ ہے میرے ساتھ, یہ ڈومیسٹک ورکر ہے, گھروں میں کام کرتی ہے, اس کا دماغی توازن اتنا تیز نہیں ہے. اس کے خاوند 80 سال کا اس کا خاوند تھا, جس کے ساتھ اس کی شادی 18 سال کی عمر میں کر دی گئی, اور اس کے بدلے میں اس نے اپنی بیٹی اس کے بھائی کو دی. وہ اب بھائی جو ہے, اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی بہو کا یعنی ستیلا دماد بھی لگا, اور اس کا بھائی بھی لگا, اور وہ ستیلی بیٹی بھی لگی, اور صرف پاگل کر دینے والی رشتے داری کو چھوڑے نا, اس کی زندگی کیسے تباہ ہوئی. وہ مر گئے ہوئے, اسے 2 بچے پیدا کیے اور اس کو مرے ہوئے 12-14 سال ہو گئے, اور ابھی 45-46 سال ہے. تو پھر یہ معاشرے میں عورتوں کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ اپنے حق میں, کہ وہ بول. اس نے انکار کیا تھا, یہ کہتی میں نے انکار کیا تھا شادی سے, مجھے مارا گیا, میرے بھائی نے بہت مارا ہے. سب جاتے ہیں بھائی کے گھر, یہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتی. میرا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے میں عورت کو حق نہیں ملتا, وہ مظلوم طبقہ جس طبقے کے لیے جو ہے وہ مسلم عورتیں جو ہیں وہ نہیں نکلتی اس پدرشاہی نظام کے تحت, تو پھر ان کے لیے ہم آواز نہ ہونا چاہیے. پدرسری نظام نہیں ہونا چاہیے. پدرسری نظام وہ ہونا چاہیے جس میں عورت کو پھر حق ملے نا, جس میں باپ اپنی بیٹی کو بھی اتنی وراثت دے کے جائے نا جتنی بیٹے کو دے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, پدرسری نظام ہے نا ہمارا. پھر قرآن کو علیحدہ چھوڑ کے تو قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے نا عورتوں کی. آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو سندھ میں, جنوبی پنجاب میں کتنے لوگوں کو دکھاتی ہوں. چک باٹ میں چلیں میرے ساتھ, خانے وال میں کتنی ذمہ داروں کی بیٹیاں جو ہے نا بڈھی ہو گئی ہیں گھر میں, اس لیے قرآن کے ساتھ شادیاں کر کے. وہ پدرسری نظام کے تحت ہوئی ہیں نا. وہ اس میں ایک وضاحت دی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالتا, لہٰذا اگر اس کو وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے, آدھا حصہ نہیں مل رہا, پھر قرآن کے ساتھ شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو آدھا ملا وہ گھر میں رکھنے کی بات ہے نا. قرآن سے شادی کرنا کوئی بھی اس کی فیور نہیں کرتا, اس کی حمایت کی جاتی ہے. پھر کیوں کی جاتی؟ ابھی تک ہو رہی ہیں. جب تک نہیں بولیں گے, نہیں منہ کھولیں گے ہم لوگ, تو ابھی تک ہوتی رہیں گی. پھر 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. پہلے سے چینج نہیں آئی, پاکستان بہت تبدیل ہو چکا ہے. آج ہماری شہروں کی حد تک, آج ہماری شہروں کی حد تک جتنی, آپ پنجاب یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں, جتنی لڑکیاں میرا خیال ہے اعلیٰ تعلیم لے رہی ہیں, شہروں کی حد تک ہوا ہے. شہروں کے دیہات میں نہیں ہوا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ دیہات میں ابھی بہت زیادہ کچھ بدلنے کیا ہونا چاہیے؟ کیا سرکار کیا کرے, حکومت کیا کرے؟ اویئرنیس ہوگی تو پھر ہوگا نا. باہر نکلیں گی عورتیں اپنے حقوق, یہ اب جو کچھ بھی ملا ہے ڈومیسٹک ورکر کو, ہوم لیس ورکر ابھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے ایز اے مزدور. فیکٹری ورکرز کو جو بھی عورتوں کو ملا ہے, حقوق ملے ہیں, وہ یہ باہر نکلنے سے ملے ہیں. اندر بیٹھ کے تو کچھ بھی نہیں ملا. نعرے لگ رہے ہیں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں, آزادی کے نعرے. مجھے بتائیں, وہ برقع پہن کے عورت کھیتوں میں کام کر سکتی؟ گندم کھیت آج سے 100 سال سے عورتیں گندم کھیتوں میں گندم کاٹ رہی ہیں, تو کیا وہ برقع پہن کے گندم کھیتوں میں کاٹی جا سکتی؟ آپ مجھے بتا دیں. برقع پہن کے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, برقع پہن کے مجھے بتائیں, مزدوری تو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. یہ آپ کے پیچھے خاتون کھڑی ہوئی ہے, انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے, انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے. یہ گندم میں نے اس کو منع نہیں کیا, یہ اس کی مرضی ہے نا. جو نہیں پہن کے آپ کھیتوں میں گندم مجھے بتائیں کاٹ سکتی ہے. سبزیاں توڑ سکتی ہے, یہ بھنڈی توڑ سکتی ہے, وہ کھیتوں میں کھڑی ہو کے اس کے کانٹے سے یہ کپاس چن سکتی ہے. ہمارا اسلام ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کام کر کے دکھاؤ, یہ کام ضروری ہے. اسلام میں بھی جس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. جو ایزی فیل کرتا ہے وہ کر لے, جس کی نہیں ایزی فیل وہ زبردستی کیوں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو یہاں پر انہوں نے کیا ہوا ہے حجاب, انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے, انہوں نے حجاب, ان کی مرضی ہے, ان کو حق ہے یہ پہنے. آپ نے نہیں کیا ہوا, آپ کو حق ہے, آپ کو حق ہے. یہ کہتے ہیں شوہر سے. مجھے یہ بتائیں, 70 تو میری بات سنیں, جسم ڈھانپنا, میرا یہ جسم ڈھانپا ہوا ہے نا, میں نے. جی ڈھانپا ہوا ہے. ننگی تو نہیں ہے. نہیں جی بالکل نہیں ہے. اس کے اوپر اگر ایک اور برقع پہن لوں گی تو پھر میرا جسم ڈھپے گا.
مجھے یہ بتا دیں اس نے نہیں یہ میرے پاس نہیں چھوڑے مصباح, یہ ان کا 70 ڈھپا ہوا ہے, عورت کا 70 کیا ہے, یہ انہوں نے دوپٹہ لے کے یہ 70 ڈھپا ہوا, مجھے ادھر کیمرہ کر جی دکھا دیں جی, ڈھکا ہوا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, انہوں نے برقع انہوں نے اس کے اگر ایک اور چڑھا لے گی تو تب اس کا جسم ڈھکنا ہے, ایک اور چڑھا, کوئی نمائش ہے اس میں, مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, ہم پیغام ہی دے رہے ہیں, پیغام ہی دے رہے ہیں, صحیح, میرا 70 ڈھپا ہوا ہے, تو پھر مجھے بتائیں اگر ایک اور اوپر میں پہن لوں گی اس گرمی میں, بہت ساری عورتیں موٹر سائیکلوں میں آ کے مری ہیں, اس کے اوپر ایک اس نے شلوار قمیض نیچے پہنی ہوئی ہے, اس کا 70 اس سے بھی ڈھپا ہوا, اس سے بھی ڈھپا ہوا. یہ ایک عربی معاشرے کی ایک کلچر ہے جو ہم اوپر پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اوپر جو کلچر ہم پہنتے ہیں, یہ اپنا کلچر, ہماری کلچر شلوار قمیض ہم نے پہنا ہوا ہے, اوپر دوپٹہ لیا ہوا ہے, برقع کوئی ضروری تو نہیں میری. اچھا چلیں یہ بتائیے, خاندانی نظام یہ کہا جاتا ہے, آخری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذریعے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے, ایک جو ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے, ہم اپنے خامد بچوں کے ساتھ نہیں رہتے, ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتے, کیا ہم میں سے ساری عورتیں گھروں سے نہیں آئے ہیں, کیسے نظام تحت ہے؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ ہم خاندانی, میں کہہ رہی ہوں کیسے ہم نے خاندانی نظام تباہ کیا ہوا ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ. طلاقیں ہو رہی ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو پہلے نہیں ہوتی تھی طلاقیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ رپورٹ نہیں ہوتی تھی, وہ علیحدہ بات ہے کہ اندر عورت کو مار کے جو ہے اس کے والی جو ہے وہ معاف کر دیتے تھے, اب ذرا میڈیا پہ آتا ہے, نکل کے باہر آیا ہے, ٹھیک ہے نا, اب رپورٹ ہو رہی ہیں. پہلے بھی طلاقیں ہوتی تھی, پہلے بھی عورتوں کو اندر مار دیا جاتا تھا, پہلے بھی قتل کر دیا جائے, اس کے والی نے اس کو معاف کر دیا, آپ دیکھ لیں وہ قندیل بلوچ کے اس کے بھائی کو معافی مل گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے اندر معافیاں ہو جاتی تھی, پیسہ دے کے خون بہا دے کے معافیاں ہو جاتی تھی, اب رپورٹ ہو رہی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. السلام علیکم جی. عورت مارچ وہ کہتے ہیں برائی کے لیے ہے, فحاشی کے لیے ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں, کیونکہ ہماری ایک پیٹریارکل سوچ ہے اور اس کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ ہم نے مردوں کی اجارہ داری اس کو قائم رکھنا ہے, تو اس کے لیے خواتین کے رائٹس کو سنب ہی کیوں نہ کیا جائے. تو یہ جو مارچ ہے, میں سمجھتی ہوں, میں جس موقف کے تحت آئی ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کے خلاف بہت زیادہ وائلنس ہے. آپ یہ ان 2 دنوں میں دیکھ لیں, کل ایک بچی جس کی عمر صرف 7 دن تھی, کل اس کا باپ, اس کے اپنے باپ نے قتل کیا. تو ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے رویے پائے جاتے ہیں جن کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی. اب دیکھیں نا, اب اس قسم کی چیزیں لکھی, یہ دکھائیے گا ذرا, لکھا ہوا ہے بربادی مارچ, اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے آزادی. یہ بربادی, اگر آپ شادی کو بربادی کہیں گے تو کون آپ کو قبول کرے گا, کون معاف کرے گا؟ دیکھیے, بیسکلی اب یہ بربادی مارچ, میں نے تو یہ سلوگن جو ہے میں اس کو دیکھ نہیں پائی, ورنہ اس کو بھی میں ظاہر ہے. دیکھیے, ایک چیز ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے قانون کے تحت بھی ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا جو ہے وہ ٹوٹل اختیار حاصل ہے. اگر کوئی اپنے الفاظ, اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے, اس میں منع نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ناظرین, اس کو یہاں پر ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو عورت مارچ کی کچھ اور جھلکیاں دکھاتے ہیں. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, اس بریک سے پہلے آپ نے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان خواتین کو دیکھا جو برقعوں میں ملبوس تھی اور مال روڈ پر مارچ کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی ان بہنوں کو جو عورت مارچ کر رہی ہیں انہیں پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اسلام میں ہی نجات ہے, برقعے میں ہی نجات ہے, اور جب مرد کو حاکم بنا دیا قرآن نے تو ہم اس سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں. میں اس وقت خواتین کے ساتھ موجود ہوں. میرا ان کے سامنے بھی یہ سوال تھا کہ جہاں پر ہماری 7 دن کی بچی کو باپ گولیاں مار دے, وہاں پر ہم کیسے کہیں کہ ہم نے عورت کے حقوق کی بات نہیں کرنی. جہاں پر عورت کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے, جہاں پر جبر ہو, جہاں پر تشدد ہو, وہاں پر ہم نے اس کی مزاحمت بھی کرنی ہے. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جو آپ کے سامنے ہم اس وقت عورت مارچ سے پیش کرنے جا رہے ہیں. عورت مارچ کے نعرے ہمیشہ مس انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن کے لیے, وہ مادر پدر آزادی کے لیے سامنے آئی ہے. آپ اپنے مطالبات کو کس طرح پیش کرتی ہیں, کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں؟ دیکھیں, مطالبات ہمارے وہی ہیں جو بیسک رائٹس کی ہی ہم بات کرتے ہیں. جی, اس میں یہ ہے کہ جو ہماری بہنیں حجاب پہننا چاہتی ہیں, ہم تو ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے, اگر وہ پہننا چاہتی ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں پہننا چاہ رہی حجاب, وہ مطلب وہ اگر دوپٹے میں رہنا چاہتی ہے یا بغیر دوپٹے کے رہنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس کا رائٹ ہونا چاہیے.
اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں کوئی لیکن یہاں پہ کوئی بھی ننگا تو نہیں گھوم رہا, ٹھیک ہے, کورڈ ہیں لوگ, تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں. اور وہی جو بات ہے کہ دیکھیں نہ ان کو وراثت میں حصے دیے جاتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے جو آپ نے بات کی, 7 دن کی بچی کو باپ نے اس لیے گولی ماری کہ وہ بیٹا چاہتا تھا. کیوں بیٹا چاہتا تھا؟ کیونکہ جو عورت ہے وہ تو اس معاشرے میں مظلوم ہے نا, اس کو پتا ہے کہ بیٹی کا مجھے کل کو مجھے اس کا تحفظ کرنا پڑے گا, یہ تو مظلوم ہے, یہ تو ظلم سہے گی معاشرے کی, تو مرد طاقتور ہے تو اس کو طاقتور چاہیے تھا. تو یہ جو ساری سچویشن ہے ہم تو وہی بات کرتے ہیں اور اس میں وہی بیسک رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں وراثت میں کہا یہ جاتا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے میرا جسم میری مرضی, اس کا مطلب دیا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے فحاشی, اس کا مطلب ہے اپنے جسم کو بیچنے کا اختیار. اس قسم کی باتیں ساری آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, تنقید کرنے والوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, کیا یہی وضاحت نہیں دی جاتی؟ دیکھیں یہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی لفظ ہے نا, اگر آپ قرآن کے بھی ایک لفظ کے لوگ کئی کی مطلب نکال لیتے ہیں, صحیح ہے, تو آپ اس کا مطلب کچھ بھی نکالیے, لیکن اس کا مطلب واضح طور پہ یہی ہے کہ میری باڈی ہے, میرا رائٹ ہے کہ میں حجاب پہنوں نہ پہنوں, میری باڈی میرا رائٹ, مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں, کس سے نہیں کرنا چاہتی. اس میں ہم جو جبرن شادی کروا دی جاتی ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا اس کا جسم ہے, اس کی مرضی ہے نا کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اور یہ اسلام میں بھی حق دیا آپ کو. یہ تو وہ حق نہیں ہے کہ جو مطلب آپ اس سے تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ عورت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اس کی باڈی ہے وہ کتنے بچے پیدا کرنا چاہتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں 12 15 بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں, تو عورتیں اپنی مرضی سے پیدا کرتی ہیں, مرضی سے نہیں کرتی. سوشل پریشر. اچھا, تو 8واں بیٹا نہ ہو تو ابھی پھر 9ویں بچے کے لیے پھر وہ تیار ہو جائے, وہ مرضی ہوتی ہے اس کے اوپر سوسائٹی کا پریشر ہے. نہیں اس میں کیا باپ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, کیا شوہر کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کرے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے؟ نہیں کرتے نا, پرابلم یہی ہے کہ وہ آپس میں ان کا کوئی اس چیز پہ ڈسکشن. ہمارے ہاں کیا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد مرد اور عورت آپس میں اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں؟ نہیں. اگر مرد کہے گا کہ مجھے ایک کے بعد دوسرا بیٹا بھی چاہیے تو اس کو بیٹا پیدا کرنا پڑے گا. اگر اس کی 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں یا 2 ہو گئی ہیں, اور اگر عورت کہے گی کہ مجھے مزید بچے پیدا نہیں کرنے, تو مرد کہتا ہے مجھے تو بیٹا چاہیے, تو پھر اس کو پیدا کرنے پڑیں گے. کیا وجہ ہے کہ آپ جیسی خواتین, آپ یہاں پر تعداد میں کم ہیں, کہیں زیادہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں, ابھی میں جماعت اسلامی کا دیکھ رہا تھا, ابھی میں عروۃ الوثقی اور جامعہ نعیمیہ کا دیکھ رہا تھا, آپ یقین کریں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھی, خلاف تھیں آپ کے مارچ کے, آپ کے کنسیپٹس کے, آپ کے ان نعروں کے.